میں فرماتے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ اس سے پہلے قرآن کریم میں ہے اذ حضر یعقوب الموت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا تو اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی ہر لائن سے نگرانی کرتے ہیں، ہر لائن سے ان کی نگرانی کرتے ہیں، ہر طرح کا ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے دکھ بیماری کا ہر وقت پرسان حال کرتے ہیں۔ رات میں اٹھ کر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اگر چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اگر رضائی یا کمبل کھل جائے تو اس کو رات میں کئی بار اٹھ کر اڑاتے ہیں کہیں سردی نہ لگ جائے۔ گرمی میں رات میں چیک کرتے ہیں کہ کہیں مچھر نہ ہمارے بچے کو کاٹ لے، اس لیے مورٹین سلگاتے ہیں، دھواں کرتے ہیں اور مچھردانی بھی لگاتے ہیں۔ کتنا خیال ہم اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، اپنے نونہالوں کا رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کیا ہم نے اپنے بچوں کا ایسا ہی خیال ان کی تربیت پر کیا؟ کیا ہم نے اپنے بچیوں کا ایسا ہی خیال، جیسے ہم نے ان کی بدنی خیال رکھا، جیسے ان کے دکھ بیماری میں ہم نے ان کا خیال رکھا، کیا ایسا ہی خیال ہم اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت پر رکھتے ہیں؟ جواب آتا ہے نہیں۔ اگر سروے کیا جائے تو شاید 1% ایسے گھر ملیں گے جہاں بچوں سے سوال کیا جاتا ہو، جہاں بچوں سے پوچھا جاتا ہو کہ بیٹا تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اپنے گھر کی لڑکیوں سے مائیں پوچھتی ہو بیٹی آج تم نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ ہم اپنے بچوں سے کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا قرآن تم نے کتنا پڑھا، کتنی سورتیں تمہاری یاد ہے۔ بچیوں سے ہماری مائیں کبھی نہیں پوچھتی کہ بیٹی عورتوں کے جو مخصوص مسائل ہیں تمہیں کتنا یاد ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ وصیت ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب مرنے لگے، اس دنیا سے جانے لگے، تب پوچھا۔ وصیت سمجھ کر کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب آخری وقت ہوتا ہے، مرنے کے ٹائم جو خاص امپورٹنٹ باتیں کرتا ہے، عربی میں اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اس وقت وہ انسان تفریح نہیں کرتا، اس وقت وہ انسان بیہودہ باتیں نہیں کرتا، اس وقت وہ انسان دنیا کی اور لائنی باتیں نہیں کرتا، جو بات ضروری ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں وصیت۔ ہمارے گھر کا جب بوڑھا مرتا ہے، ہمارے گھر کا جب ذمہ دار آدمی مرتا ہے تو بتاتا ہے بینک بیلنس اتنا ہے، فلاں جگہ کی کھتونی یہاں پڑی ہے، وہ مقدمہ لڑتے رہنا، وہ جھگڑا اس کو چالو رکھنا۔ لیکن جب بزرگ لوگ مرتے ہیں تو اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں دین کی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ دیکھو میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی، اللہ کا خوف۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جب اس دنیا سے جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور فرمایا ما تعبدون من بعدی، تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ذرا بتاؤ تو۔ کوئی پوچھتا ہے ایسا؟ کبھی ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو اکٹھا کر کے کبھی پوچھتے ہیں بیٹا اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اللہ پر تمہارا ایمان کیسا ہے، قرآن کیا ہے بتاؤ ذرا، رسول اللہ کون ہے ذرا بتاؤ، صحابہ اکرام کون ہے، خلفائے راشدین کون ہے؟ کبھی ہم اپنے بچوں سے یہ کوشچن کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ جواب اس لیے نہیں آئے گا کہ ہم نے دل میں سوچا ہی نہیں، اس بات کو غور نہیں کیا۔
کہ بچوں کی بھی تربیت کوئی چیز ہے، بچوں کی تربیت بھی کوئی چیز ہے، اس پر غور نہیں کیا۔ اور وہی لڑکے اور لڑکیاں جب جوان ہو جاتے ہیں، جب وہ لڑکی بیاہ کر دوسرے گھر میں جاتی ہے تو اس کو دین کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ شوہر کا حق میرے اوپر کیا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ساس کے حقوق میرے اوپر کیا ہے، سسر کا کیا رتبہ ہے، میرے پتہ ہی نہیں اس کو۔ میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، اس لیے تربیت بچوں کی بہت اہم ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بزرگ نام خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک بار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو اپنی امی سے کہنے لگے کہ اماں میرا کمال دیکھو۔ اپنے ماں سے کہہ رہے ہیں، کوئی باہر فخریہ طور پر نہیں، ماں سے اپنے حالات بتا رہے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کا کمال دیکھ، جب تیرا بیٹا باہر نکلتا ہے، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہے تو لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لوگ مجھے دیکھتے ہی ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے کہا، بیٹا اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ تیرے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے کہ جب تو میرے پیٹ میں تھا میں نے کبھی کوئی حرام لقمہ نہیں کھایا، روزانہ تلاوت کلام اللہ کرنے کا معمول تھا، تہجد کبھی نہیں چھوڑتی تھی، اور جب تو پیدا ہوا دودھ پینے کے لائق ہوا تو باوضو میں نے تمہیں ہمیشہ باوضو ہو کر اور ذکر کر کے تجھے اپنا دودھ پلاتی تھی میں، اور جب تو بڑا ہوا روٹی کھانے کے لائق ہوا تو میں ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر چولہا جلاتی تھی، پاک روزی تجھ کو کھلایا، اور پھر اللہ کا تعارف تجھے کرایا کہ اللہ کون ہے، تیرا اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو میرا ہے اس پر۔ تب جا کر وہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ کروڑوں واقعات ایسے ملیں گے آپ کو، لیکن افسوس اس بات کا ہے، رونا اس بات کا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت سے منہ موڑ لیا۔ ماں ہے، اگر اس دور کی ہے 2010 کے بعد شادی ہوئی اور پھر وہ ماں بنی تو موبائل کی عادی ہے، بچے کیا کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، کام میں لگ گئی تو وہی موبائل اٹھا کر بچے کو دے دیا، وہ 3 سال کا بچہ ہے لیکن پورا موبائل چلا رہا ہے۔ دودھ پلانا ہے اس کو، گالی دیتے دیتے دودھ پلانا ہے، نماز پڑھنا نہیں ہے۔ اب ذرا بتائیے، کبھی آپ نے ببول کے پیڑ پر سیب دیکھا ہے؟ ببول کے پیڑ پر سیب یا کیلا یا انگور دیکھا ہے؟ جیسا کھائے گا ان ویسا بنے گا من، جیسا کھائے گا ان ویسا ہی بنے گا من۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والو حلال مال کھاؤ، حلال مال کھاؤ۔ اس کا اثر کیا ہوگا تمہارے اندر کہ تم نیک اعمال پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ جب ہمارے اندر حلال روزی جائے گی تو ہم نیک اعمال پر کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ملیں گے کہ بھائی کوشش تو بہت کرتا ہوں نماز پڑھنے کی، لیکن جب اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ایسا من ہو جاتا ہے کہ جیسے گھر بھاگ جاؤ یا باہر نکل جاؤ۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ جو ڈیزل جو پیٹرول پڑا ہوا ہے وہ بیکار ہے، جو روزی ہمارے اندر جا رہی ہے وہ حرام ہے، جو بچے ہمارے پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے ہمارے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں، اور حرام کھانے کے بعد کریلا اور نیم چڑھا کہ ہم نے ان کی تربیت سے منہ موڑ لیا۔
ہم نے اپنے بچوں کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں لیتے، کوئی انڈیکیٹ نہیں کرتے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میری بچی کہاں جا رہی ہے، میرے بچے کا دین کیا ہے، میرے بچی کا علم صحیح، قرآن صحیح ہوا کہ نہیں صحیح ہوا، میرے بچے کا کلمہ صحیح ہوا کہ نہیں صحیح ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی کہا، ما تعبدون من بعدی، کہ اے میرے بیٹو تم لوگ مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فیملی پر محنت کیا تھا، اپنے خاندان پر محنت کیا تھا، تو ان لوگوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، اے ہمارے ابو ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا معبود ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ابراہیم اسماعیل اسحاق کا معبود ہے، جو ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ کیا ہمارے بچے، کیا ہمارے نوجوان بچے، کیا ہماری نوجوان لڑکیاں اگر گھر میں ہمیں سوال کرتے ہیں تو جواب دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے، کیونکہ دونوں طرف سے گڑبڑی ہے۔ ہم نے ان کی تعلیم اور تربیت کا انتظام نہیں کیا، اور ہم نے خود ان کو اپنا نیچر، اپنا ماحول جو ہوتا ہے دینداری والا وہ نہیں دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ الا کے معنی آتے ہیں عربی میں کہ جیسے اب کوئی منتری گزرتا ہے، سائرن بجتا ہے، تو حالانکہ منتری 3-4 کلومیٹر دور ہے، لیکن وہ سائرن کان میں پڑتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سارے لوگ روڈ میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ سائرن جب بجتا ہے تو اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کہ روڈ صاف کر دو، کوئی اہم آدمی گزرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن پاک میں جہاں الا کا لفظ آیا ہے اس کا مطلب آتا ہے اٹینشن پلیز، کام کھڑے کر لو، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دھیان دو، ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر دھیان دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا، غور سے سنو، کان اور دل کھول کر دونوں سنو، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دیکھو آگاہ ہو جاؤ، غور سے سنو، تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحتوں کے بارے میں اپنے ماتحتوں کا، ہر شخص جو نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، اس سے اس کے بارے میں کل میدان محشر میں سوال کیا جائے گا کہ تمہاری فیملی میں 10 لوگ تھے، 10 لوگوں کی ہر طرح کے سوال اللہ سے اللہ کرے گا اور اس کے جوابات دینے پڑیں گے ہمیں۔ جو گارجن لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو گھر کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، وہ غور سے سن لیں، اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم کی بھی ذمہ داری انہیں کو پورا کرنا پڑے گا، انہیں ماں کو پورا کرنا پڑے گا، اور انہیں بزرگوں کو اور اسی باپ کو پورا کرنا پڑے گا، ورنہ کل میدان محشر میں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں رسوا ہو جائیں گے ہم آپ۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم یہ جو مدارس میں جو پروگرام ہوتے ہیں، جو بچے اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہمارے یہی بچے اگر اسکول میں ABCD کہہ دیتے ہیں تو ہم پورے محلے میں اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں جا کر۔ اگر ایک پوائنٹ میرا بچہ سنا دیتا ہے تو پورے خاندان میں ہنگامہ مچا دیتا ہوں میں، اور آج میرے اپنے بچے نے، میرے گھر کے بچے نے، میرے خاندان کے بچے نے، میرے محلے کے بچوں نے قرآن پاک سنایا، تقریر سنائی، نعت پڑھی، اشعار سنائے، اور ایسے بے حس کی طرح ہم بیٹھے سن رہے ہیں۔ کوئی حوصلہ افزائی نہیں ان کی، کوئی ان کی پیر نہیں تھپا رہا، کوئی ان کو حوصلہ نہیں بڑھانے کے لیے تیار ہو رہا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم دین پر بے حس ہیں۔ ابھی یہ یاد رکھنا میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علم تو سارے ہیں، سارے علم کو سیکھنا چاہیے، اس کا انکار کرنا بیوقوفی ہے، لیکن جو جنت اور جہنم تک جو علم پہنچائے گا وہ یہ علم ہے، قرآن اور حدیث کا۔ القرآن حجت لک او علیک،
اگر قرآن پر عمل کرو گے تو یہ تم کو جنت میں پہنچا دے گا، اگر قرآن کے احکامات کو پس کچھ ڈال دو گے تو یہ قرآن تم کو جہنم میں اٹھا کر پھینکوا دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے بچوں کو مدارس سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں، ہم اپنے بچوں کو حدیث پاک سے جوڑیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔